کہ دیکھ سکتے ہیں امبر کی پیچھے ویڈیوز میں جائیں, ہم لوگ پروف کے ساتھ آتے ہیں. اس عورت کی طرح ہم لوگ ہوا میں تیر نہیں چلاتے. سب کو میرا سلام, بہت ساری دعائیں, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. شروع میں ایک کلپ لگایا ہے چھوٹا سا. بالکل میرا اپنا یہی یقین ہے کہ آپ ہوا میں تیر نہیں چلاتی. آپ جو کرتی ہیں نا وہ بالکل آپ بہت پروف کے ساتھ بات کرتی ہیں, اور آپ نے یہ بات ہمیں بالکل میری بولتی بند کرا دی ہے اس بات سے کہ آپ جو کر رہی ہے نا آپ سے کروایا جا رہا ہے, آپ خود نہیں کر رہی, آپ کو بری طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مطلب آپ لوگ کسی کے لیے اس حد تک کیوں مطلب اتنی دشمنی پہ آ گئے ہو. اس میں آپ کی جو اپنی ہے وہ ایک اپنی ہے, لیکن دیکھو یہاں پہ جو جتنا بھی فساد اور ان چیزوں کا ہو رہا ہے وہ کس بیس پہ ہو رہا ہے. اسی بیس پہ ہو رہا ہے کہ آپ 10 مہینے سے 10 مہینے کیا مطلب 2 سال پرانا ایک چینل جو بند ہو گیا اس کے اوپر بھی اسی طرح سے آپ کی ویڈیوز تھی. 2 سال سے ایک بندی کو لگاتار کسی کے کہنے پہ آپ ذلیل کرتی جا رہی ہیں, اور آپ کو کوئی بھی یہ نہیں احساس ہو رہا کہ آپ کس طرح سے یہاں پہ سارا میس اور بکھیرا کر بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا یہ میں نے اسکرین شاٹ لگائے ہیں, یہ دیکھیں آپ, اس نے لگائے, اس نے کل کی جو ویڈیو بنائی ہے امبر کی اور اس کے ساس اور اس کے ہسبینڈ کی کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں ڈیورس ہو گیا. اس چیز میں تو مجھے نہیں جانا, یہ آنے والے وقت میں جو بھی چیز ہے اللہ اس کے لیے بہتر کرے. اچھا یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ جو اسکرین شاٹ لگے ہوئے ہیں اس میں یہ جو ڈالر کا سائن ہوتا ہے, یہ جن کے چینلز ہیں ان کو پتہ ہے, یہ انہی کے ہوتے ہیں جن کا جو اپنا چینل ہے. یہ پبلکلی شو نہیں ہوتے گرین, اور لائک آپ کا چینل پہ کیا بھی کس طرح کی ہے, لاک ویڈیو ہے اور لائک لاک مینس کے پرائیویٹ ویڈیو, اور پبلک ہے, پرائیویٹ ہے, گرین ہے, یلو ہے, جو بھی ہوتا ہے یہ صرف آپ کے اپنے جو ہوتا ہے نا وائی ٹی اسٹوڈیو میں ہوتا ہے, یہ آپ کے پبلکلی نہیں ہوتا. دیکھو اب یہ آپ کو اسکرین شاٹ کسی نے پرووائڈ کیے ہیں, کسی نے آپ کو یہ بولا ہے کہ یہ سارا جو آپ کی منہ میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ آپ کی اسپون فیڈنگ ہوئی ہے بیسیکلی, کہ آپ کے منہ میں یہ ٹنا گیا ہے کہ آپ یہ لفظ بولیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کہنا ہے. تو پھر یہ بات اگر اب کتنے ٹائم بعد, اور میرا بلیو ہے چاہے وہ میں ہی ہوں, اللہ پاک نے جب کسی انسان کو کی سچائی سامنے لانی ہوتی ہے نا وہ اس کے منہ سے ہی لاتا ہے, اس کے ہاتھوں سے ہی لاتا ہے, اس کو کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ آپ کو خود ہی آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اسی لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اب ایک بندی جس کے اوپر 2 سالوں سے جس فیملی کے اوپر اتنا کچرا ڈالا جا رہا تھا, سب چپ کر بیٹھے ہوئے تھے, بول رہے تھے کوئی نہیں, ہمیں تو پروو ہی نہیں تھا, کوئی تو چیز ہی نہیں تھی ہمارے پاس, اور ہم ان چیزوں کو مطلب میں تو سچ میں ان کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی, مجھے نوٹس میں بھی نہیں تھی. یہ جب بدواؤں کا عمل شروع ہوا اور ریئیکشن آیا شبانہ کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ ایکسٹریم بدوائیں تھیں, ایکسٹریم مطلب اتنی تھی بلو دا بیلٹ جا کر کسی کو, مطلب بہت لائک برے ورڈز تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جی دوسری طرف سے بھی ظاہرہ اس کا رد عمل آیا, اور پھر جب میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور میں نے پھر ان چیزوں کا مجم کیا. اگر ہم ان چیزوں کا فتنہ پھیلا رہے ہوں اور ہم ان چیزوں کی وجہ بن رہے ہوں تو پھر تو چلو ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت دے, لیکن ہمیں بہت کلیئر ہے یہ چیزیں کہ ہم بیسیکلی یہ امبر اس بندی سے بہت 2 سالوں سے سال سے ویڈیوز بنوا رہی ہے. پہلے وہ جو ریئیکشن والیاں تھیں وہ بھی اس کے ویڈیو بناتی تھی, لیکن وہ اپنی مرضی سے بناتی تھیں. کیونکہ اسٹرائک دی گئی تھی. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن خود بنائے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو بھی ان کے رویے ہیں وہ ان کی اپنی وجہ سے ہیں. اور پھر وہ مخالف پارٹی ڈھونڈی گئی, پھر مخالف پارٹی کو ڈھونڈنے کے بعد اس کے ساتھ خود سب چیزیں کی گئیں, اور اس کو یہاں پر آ کر پھر خود سے مانسہرہ والی سے ذلیل کروانا شروع کر دیا, اور اس کو بہت زیادہ جو سپورٹ کیا گیا وہ جی امبر باجی سے کیا گیا. اس کو چیزیں دی گئیں, اس کو پرسنل ساری چیزیں دے کر ریئیکشن والیوں کے ساتھ بیسیکلی کون ملا ہوا تھا, کوکنگ میں شبانہ کی فیملی, امبر, اور یہ سارا کچھ اس سے کروایا جا رہا تھا. بیسیکلی جو کچرا ان لوگوں نے کیا ہے وہ اب جو اس کچرے کو ختم کرنے آئے ہیں ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. نام کس کا آتا ہے؟ سویٹی کا. سویٹی ریئیکشن والوں سے ملی ہوئی ہے, ان سے ویڈیو بنواتی ہے. آپ کو جو بات کل مائی ریئیکشن والی نے لائیو میں بتا دی, ڈیفینیٹلی اس نے دیکھو کتنے کھل کر بولا کہ میری بات چیت تھی اس سے, لیکن وہ ویڈیو تو نہیں بنا رہی تھی, وہ سپورٹ میں تو نہیں آ رہی تھی, وہ تو کچھ بھی. آپ لوگ تو اس کو اتنی اچھی طرح سے جانتے ہو, جس حد تک آپ لوگ اس کو گرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ, مجھے تو اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ اس کو کتنے اچھے سے جانتے ہو. تو آپ لوگ جا کر دیکھو نا اس کی ویڈیوز پہ کہ وہ نہیں بنا رہی تھی. اس کے بعد علیز مدر کو انہوں نے بہت بیڈلی ہٹ کیا, انہوں نے اس کو اسٹرائک دی, اس کا پرس اسی عورت سے, مانسہرہ والی سے عورت سے. کیونکہ وہ ویڈیو بناتی تھی, پہلے اسٹرائک دی, پھر اس کے بعد ان کا ایک چینل, ان کا چلتا ہوا چینل جو ان کا, انہوں نے اس کو ہٹ کیا, وہ بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر جو ان کی بیٹی نے حرکتیں کی, وہ یہ سارا کا سارا اب لوگ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں آپ لوگوں کے لیے صرف فاتحہ ہی پڑھوں گی, اور میں کہوں گی کہ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو صرف اور صرف ایک سائڈ کی چیزیں دیکھ کر, مطلب اس طرح آپ کیسے لوگ ہیں. مطلب مجھے حیرانی ہوتی ہے یار, مجھے نا وہی بات ہے
میں پھر وہی کہوں گی کہ میں نے تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہر ایک کی تربیت کرنے کا. میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک اگر ہم لوگ فتنے کی وجہ بن رہے ہیں اور اگر ہم لوگ سب غلط کر رہے ہیں، اب ایک اتنے سالوں سے جو چیزیں ایک عورت کے لیے اس کو پلان کیا گیا، اس کی پریگننسی کو لے کر پریگننسی ریویل کر دی، تو اب آپ بس کر دیں، آپ کہنے دیں. بات پریگننسی کی تو ہے ہی نہیں، بات تو اس سے پہلے کے سفر کی ہے، جو ایک عورت کو 2 سالوں سے ذلیل کیا جا رہا ہے، آدمیوں سے جوڑا جا رہا ہے، اس کے افیئرز بنائے جا رہے ہیں، اس کو ڈی این اے کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تمہارے کہاں سے بچہ پیدا ہوگا، اسے کہا جا رہا ہے تمہارے بھائی کو کہ میں تمہیں نہ مرد بنا دوں گی. بہت سارے ڈھیر الفاظ ہیں جو اس کی ویڈیوز میں بولے گئے ہیں، اور یہ ایک میں گاتی ہوں کہ 10 مہینے پہلے کی یہ ویڈیو ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی اس کا ایک اور چینل تھا جس کے اوپر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم حد تک غلاظت کی گئی تھی. مطلب یار کون ہو آپ لوگ؟ اور اب یہ اس کی ویڈیو پہ جا کر دیکھو کہ یہ کس طرح سے اس نے کل اسکرین شاٹ لگائے ہیں کہ جس کو دیے گئے ہیں اپنے ہی وائی ٹی اسٹوڈیو سے نکال کر دیے گئے ہیں کہ تم یہ لگاؤ اور بولو، جس میں اس نے اپنی ساس والی ویڈیو خود مطلب اپنے ہاتھوں سے ایکسپوز کرنے والی بات ہے کہ اپنی ساس والی ویڈیو پرائیویٹ کی ہوئی ہے جو اس کے ان لاز والی ہیں، اس میں سے موسٹلی ویڈیو پرائیویٹ ہیں جو اس کے ان لاز والی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اس میں جو بھی آپ لوگ اس کو دے کے اس کے منہ سے بلوا رہے ہو، اپنی بھابھی کے لیے بلوا رہے ہو کہ بھابھی تو گھر کی ہے، اسی نے کام کرنا ہے، یہ سب اسی کی جاب ہے، وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا، پھر بیٹیاں تھوڑی کچنوں میں جا سکتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. مطلب یہ اپنے ہی رشتوں کے کتنے سگے ہیں، ایک دوسری ریئیکشن والی سے اپنے بھابھی کے لیے بھی یہ چیزیں بلوا رہے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ میں یا کوئی اور بندہ، ہم سویٹی کے لیے یہاں پر جو چیز یہاں وائی ٹی پہ ہو رہی ہے ہم اس سے ریلیٹڈ ڈبیٹ کر رہے ہیں، ہم اس سے ریلیٹڈ کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہم اس کی کوئی چیز پرسنل، آپ لوگ کہہ رہے ہیں پرسنل لے کے آئے، پرسنل چیزیں جب یہ لوگ لا کے یہاں پر اس طرح سے پرسنل چیزوں کے جا کے اس بندی کو ہٹ کر رہے ہیں، تو پھر لوگ آ کر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کے دشمن کہ یہ چیزیں ہیں آپ ان کی. جب آپ کو ظاہر ہے کسی کو اس کے لیول تک جا کر جب تک آپ نہیں جواب دو گے ان کے منہ نہیں بند ہوں گے. آؤ نا پھر منہ بند کروا لو آ کر. کیوں نہیں کروا رہے ان لوگوں کے؟ یہی تو بات ہے کہ کتنے ٹائم سے آپ لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ کیوں ان کے منہ بند نہیں کروائے گی. اگر آپ لوگ اتنے ہی سگے تھے سب چیزوں کے کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگ رہی جو اب ہو رہی ہیں، تو کیوں پہلے جا کر ان چیزوں کو یہ، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں میں آگے تو آپ لوگوں کو اب اپنی ضد آپ لوگوں نے بنا لی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جس کا کوئی کسی کے ساتھ جس کا اختلاف ہے، آپ نے ان چیزوں کو اپنے اختلاف کی بیس پر آپ ان چیزوں کو نو ریزن کے لیے پرسنل بناتے جا رہے ہیں. تو آپ بناتے جائیں. یہ خود ان چیزوں کو یہاں پر جو لائیووں میں بھی آ کر پرسوں بیٹھی ہیں، یہ کچھ ٹائم پہلے پوری شبانہ کی فیملی آ کر بیٹھی ہے، اسی ٹائم بھی آپ لوگوں کے منہ پہ ایک چماٹ تھا کہ بھئی یہ سارا کام کروایا جا رہا ہے. یہی چیزیں کون لا رہا ہے؟ ان چیزوں کو، اس میس کو، اس پرانے میس کو، اس گندگی کو کون پھیلا رہا ہے؟ یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. سویٹی لاہوری ولاگر کو ہم نے خود، اگر میرا اس کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کا ایز اے ویور کوئی تعلق ہے تو میں یہاں پر آئی تو نہیں نا. میرا تو مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 مہینے پہلے آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ چیزیں اس کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ ماضی میں بھی یہی طریقہ کیا گیا. مجھے تو شور ہی نہیں تھا کہ یہ فیملی کرا رہی ہے. مجھے ظاہر ہے جب یہ چیزیں اب سارا یہ سب کچرا نکل کے میں نے اس کو ورک آؤٹ کیا، اپنا ہوم ورک کیا، اس کے اوپر سب دیکھا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ پھر سے وہی فیملی کرائی گئی ہے، کرا رہی ہے اور کروا رہی ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ وہی کہ اس کو یہاں یوٹیوب سے ہٹانا ہے اور اس کو چینل کو بند کروانا ہے اور اس کے پرسنل اس کو اتنا ہٹ کر دینا ہے کہ وہ بندی چینل بند کر کے چلی جائے. کیوں؟ اس کے باپ کے، اس نے اگر رشتہ کیا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سوچا ہوگا، کچھ کیا تھا نا، ان کو کچھ نظر آیا ہوگا تو کیا تھا نا. بہت سارے بلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ایک دوسرے کو، جن کے دونوں کے چینلز ہیں. اب کیا کہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے وہ ہسبینڈ وائف بعد میں بنے ہیں، بیسیکلی تو ان کو وہ پہلے سے ملے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بلڈ ہوا ہے. تو کیا وہ ایک دوسرے کو اسی بیس پہ ذلیل کرتے رہیں گے کہ تم نے مجھ سے چینل کے لیے کیا، تم نے مجھ سے ویوز کے لیے کیا؟ ان کا رشتہ بن گیا تھا، اور اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ لائیووں میں آ رہا تھا، یہ بھی یہاں پہ بہت بڑا ایک ایویڈنس ہے کہ وہ محسن سلطان کو یہ زبردستی لائیو میں لائی تھی. وہ نہیں آ رہا تھا، وہ تو کیمرہ شائع تھا. اور مطلب یار مجھے نا اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ مطلب اتنا ٹائم چپ رہنے کے بعد، سب چیزیں دیکھنے کے بعد اور سب کرنے کے بعد، اب یہ لوگ جو آ کر یہاں پر نو ریزن کے لیے مطلب اتنا میس کریٹ کری ہے یہ بندی، اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. اور ابھی بھی اس نے اس سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور جب تک اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی اس کے منہ میں وہ ٹھوستے جائیں گے.
جب تک اس کی قیمت پوری نہیں ہو جائے گی تب تک یہ لوگ آرام سے یہ نہیں بیٹھے گی، یہ اسی طرح سے بیٹھی گند کرتی جائے گی اور ہم لوگ بیٹھ کر منہ دیکھتے رہے ہے نا. ہمارا تو ظاہر ہے جاب ہی یہی ہے، پھر ٹھیک ہے اس کو کوئی تو کوئی آئے گا نا کاؤنٹر کرنے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس وے سے کس طریقے سے جا کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ کہہ رہی ہو نا کہ بچوں کا اور یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں، آدمی کی چیزیں نکال دی جائیں جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کی ہوئی ہیں، وہ نہیں مطلب وہ چیزیں نہیں نکالی جائیں جو بچی یہاں پر بیٹھ کر ایک ایکس سسرال والوں کے لیے اس طرح سے گڈھا کھود رہی ہے، اس طرح سے ان کو ذلیل کر رہی ہے، ان کو پریشان کر رہی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ ہے آپ لوگوں کے ڈوبل سٹینڈرڈ کہ لڑکا تو لڑکا ہے. یہی ہمارے معاشرے کی ایک المیہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ ہیپن ہوتا ہے، لیکن ادر وے راؤنڈ لڑکے بھی ان چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ابھی یہ سامیہ اعجاز ہے، اب کیا کس پہلے لڑکے کے ساتھ خود افیئر چلایا، سارا کچھ کیا، پھر اس کو جیل میں پکڑوا دیا، اس کے اوپر اس کو گھر بلا کر سب کچھ کر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مومنہ اقبال، آپ نے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں آپ کے ساتھ برا ہوا، لیکن آپ نے پہلے خوب مزے لیے، پیسے کھائے، افیئر چلائے، ریلیشنز بنائے، سب کچھ کیا، اور اب آپ آ کر یہاں پہ سمپتی لینے لگی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ظاہر ہے پھر مرد تو مرد ہی ہوتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنی مردانگی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لیکن یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اس حد تک آدمیوں کو لے آتی ہیں اور پھر بعد میں وہ سو کالڈ انوسینٹ بن جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یہاں پر کی جا رہی ہیں، یہ ایک چینل والی کو جو خریدا گیا ہے اسے بیٹھ کر اپنے سسرال والوں کی تذلیل کرائی جا رہی ہے، ان کو یہاں سے چاہتے ہیں کہ وہ جہاں سے چینل بند کر کے چلی جائے. تو وہ جب تک یہاں پر اس نے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں جا سکتی یہاں سے. تم کچھ بھی کر لو، اور تمہارے ہی ہاتھوں سے اور تمہارے ہی یہ خریدی ہوئی امبناز، یہ تمہارے ہی ہاتھوں سے خریدی ہوئی جو بندی ہے نا، اسی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تمہیں اللہ ہی ایکسپوز کرائے گا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بھئی ناچیز ہیں، کٹ پتلے ہیں، یہ اللہ ہی سب کروائے گا انشاءاللہ. تو اب اللہ نے ہی یہ انصاف کیا کہ انہی کے ہاتھوں سے لوگوں کو اب یہ جو ہے نا اللہ انہیں ایکسپوز کرا رہا ہے. اور پہلے بھی ماضی میں تو چلو یہ تھا نا کہ تم لوگوں کو یہ تھا کہ بھی بچی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو تم لوگ کرتے رہے، تو تم لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کر دی، تم لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے دی کہ چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے. اللہ بے شک اللہ مہربان ہے، بے شک اللہ سب کا ہے، اللہ موقع دیتا ہے. اللہ نے تم لوگوں کو موقع دیا لیکن تم لوگ نہیں سدھرے، یہ شبانہ کی فیملی نہیں سدھری. ٹھیک ہے، پھر وہی حرکتیں انہوں نے پھر سے 2 سال بعد کرنا شروع کر دی. جب اپنی بیٹی دوسری کیوں بار بار اس کی بیٹی کے یہ ساری چیزیں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جب اگر اپنی زندگی میں اتنی خوش ہو تو یہاں پر بیٹھ کر یہ سب کچرا پھیلائے، یہ سارا کچھ یہ گوبر کو لائے یہاں پہ اور اس سے ویڈیو بنوائے. بات تو پھر یہ ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں اور اتنی ریلیکس ہوں تو مجھے آگے اپنے یہ سارا پاس میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پاس میں وہی بندہ جا سکتا ہے جو ابھی تک جس کا پریزنٹ اچھا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے کروا کر ان کے اب یہ چاہتی ہے کہ ماضی میں جو ساری یہ طریقے کر چکی ہے، حربے کر چکی ہے، اب وہی پریزنٹ میں کرائے گی، لوگوں کو کرے گی. اب تو اس کے ہاتھ میں بہت اچھی عورت آ گئی ہے جو اسے پیسے لیتی ہے. پہلے تو لوگ اس کی ہیلپ کر رہے تھے نا، پہلے تو لوگ واقعی دل سے چاہتے تھے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ جینون لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ بچی دکھ میں ہے اور چلو جو بھی چیزیں ہوئی. لیکن یہ والی عورت تو انہوں نے پتہ ہے نا کہ پیسے دیں گے اور تماشا کروا لیں گے. تو یہ اتنی دیر تک کب تک چلے گا؟ یہ بہت دیر تک نہیں چلے گا. اب اللہ نے بے شک اللہ نے کسی نہ کسی کو رکھا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ختم کرنا ہوتا ہے اور کرواتا ہے. اور ایسے ہی بیٹھ کر دیکھتے رہنے سے روز محشر پھر وہی لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ان سب چیزوں کو بیٹھ کر دیکھ رہے اور یہ فتنہ فساد برپا دیکھتے رہے اور کسی نے کچھ اپنا کام نہیں کیا، کسی نے کوشش بھی نہیں کی. اور جو لوگ اب اس کوشش کو کر رہے ہیں انہی کو کہا جا رہا ہے. اور وہ بندی جو یہاں پر اپنا کام کر رہی ہے، جو صرف اپنا ایک ولاگ بناتی ہے اور اسی کو یہاں پر کہا گھسیٹا جا رہا ہے، اس کی گندی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اس کی ان آدمیوں کے ساتھ اتنے برے سے اس کی AI ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اس کو آدمیوں سے جوڑا جا رہا ہے، اس کو غلیظ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کچھ نہ بولے اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا.